گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایف جی این چینل دیکھنے والے تمام ویورز، آپ کو ایک بار پھر ہم اپنے چینل پر خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، جی آیا نو کہتے ہیں۔ ہر بار کچھ نیا لے کر آنے کی کوشش میں اس دفعہ ہم لے کر آئے ہیں ایک بڑا خاص پروگرام بنام اصلاح معاشرہ، جسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے اطراف میں ہم تبدیلیاں، اچھی تبدیلیاں کیسے لا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کیا کرنے والے ہیں، اس سلسلے میں ہم ان ٹاپکس پر ایک ٹاک شو لے کر آئے ہیں، جو ٹاپکس ایسے ہیں جو ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ایک انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہیں، اور شاید ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اندر یا آ جائیں تو فائدہ ملے گا، یا بعض باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر سے نکل جائیں تو ہمیں بھی فائدہ ملے گا، ہماری فیملیز کو بھی فائدہ ملے گا، اور ہماری سوسائٹی کو بھی اس سے بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ محسوس ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، اس سلسلے میں جہاں میں اس سلسلے کو کوشش کروں گا لے کر چلوں، ساتھ ہی میں اور گفتگو کرنے کے لیے، مزید معلومات کے لیے کچھ نہ کچھ گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس سلسلے میں ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹاپک کا نام ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ حسن اخلاق اپنائے جانے کے فوائد، حسن اخلاق نہ اپنانے سے ہونے والے نقصانات، اور کچھ ذاتی تجربات، ایکسپیرینس پر بیسڈ ہمارے آج کی گفتگو ہوگی۔ میں پہلے اپنے ساتھ موجود گیسٹ کو انٹروڈیوس کرتا چلوں۔ میرے ساتھ قادری اسٹوڈیو میں اس وقت ماشاءاللہ دو خاص مہمان ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو ہم اپنے اس سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، جو فرسٹ چیئر پہ بیٹھے ہیں ان کا نام حاجی یوسف اتاری ہے، اور ماشاءاللہ دینی خدمات میں بہت پیش رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر ان کا سفر ہوتا ہے، بزنس بھی پرسیو کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم سوشل ورکس بھی کرتے ہوئے یہ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج کے اس سلسلے میں آپ حصہ بنے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے دعوت دی، ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ چیئر پہ ناظرین بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک عالم دین ہیں، اور ان کا تعلق راجستھان سے ہے۔ محمد علی اتاری مدنی ان کا نام ہے۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں علی بھائی کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں علماء اکرام کے صدقے علم دین سے مزید محبت عطا فرمائیں۔ یقیناً امیر علیہ سنت کا ایک فرمان ہے کہ عالم ہی انسان ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نالج جو ہے نا بندے کو ایکچول میں سوسائٹی کا ایک ایسا ایلیمنٹ بنا دیتی ہے جو سوسائٹی میں ٹرانسفارمیشن اور تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارا یہ سلسلہ، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ، یہ بھی سوسائٹی میں تبدیلی کی ہی بات کرنے لگا ہے۔ آج کے اس سلسلے کو آگے لے چلتے ہوئے میں سب سے پہلے شروع کروں گا ہمارے مولانا صاحب سے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسن اخلاق، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوگی جسے، یہ شاید عربی ورڈ ہوگا یا اردو ورڈ ہوگا؟ عربی عربی ورڈ ہے۔ اب یہ ورڈ تو سنا ہوگا، حسن اخلاق بولنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہوگا، لیکن یہ ٹرمینالوجی جو ہے نا وہ کامن آدمی کے لیے کتنی زیادہ ٹف ہوتی ہے، تو کامن آدمی کوئی سوچ کا پڑ رہا ہوگا۔ اس کو تھوڑا سی اگر آپ ایلیبریٹ کر دیں یا ڈیفائن کر دیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے حسن اخلاق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیشان بھائی، یہ حسن اخلاق جو ہے عربی لفظ ہے، اور حسن اخلاق میں دو لفظ ہیں۔ اوکے، اگر ان دونوں الفاظ کے ہم معنی سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل حسن اخلاق کو بہت اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ اوکے، حسن اخلاق میں دو لفظ، ایک ہے حسن اور دوسرا اخلاق۔ حسن مطلب ہوتا ہے اچھا، حسن یعنی اچھا۔ اچھا، اوکے، اور اخلاق جو ہے یہ کہتے ہیں رویہ، عادت جو ہوتی ہے نا اپنی انسان کے اندر جو عادت ہوتی ہے، جو کیریکٹر کہہ لیں، ٹریٹ کہہ لیں، جی بالکل، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب حسن یہ اچھا، اور اخلاق یعنی عادتیں۔ اخلاق یہ خلق کی جمع، خلق کی جمع، جی یعنی عادتیں۔ تو حسن اخلاق کا مطلب ہوا اچھی عادتیں۔
اچھی عادتیں, گڈ ٹریڈس, گڈ کیریکٹر, جی 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 گڈ ہیبٹس. جی یہ اس ٹرمینالوجی کی ایگزیکٹ میننگ نہ بھی ہوں, لیکن شاید سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے یہ ورڈز جنرلی ہم یوز کرتے ہیں. ہاں, تو انسان کے اندر جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں, اچھی عادتیں ہوتی ہیں, وہ ہے حسن اخلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے, پارہ 29 سورہ قلم ہے, اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ, سبحان اور اے حبیب بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر ہیں. ماشاء اللہ. عظیم اخلاق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے, اللہ نے فرمایا عظیم اخلاق. اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, سبحان اللہ. حبیب آپ ضرور عظیم خلق پر ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق سبحان حسن و ادا اللہ, کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ہے حسن اخلاق. اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی حسن اخلاق نصیب ہو. یقیناً یہ خوش نصیبوں کو ملا کرتا ہے. یعنی حسن اخلاق کو جو آپ نے ڈیفائن کیا اور اس سے جو ایک آیت قرآنی کو آپ نے کنیکٹ کیا, جی جی اس کو تھوڑے سے سمرائز کر کے میں پیش کروں کہ اچھے اخلاق, گڈ کیریکٹر, اور اگر آیت قرآنی سے جو میں سمجھ پایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم از امنگس دی, یعنی یہ ٹاپ پر ہیں. امنگس دی کیا بولیں گے, الحمدللہ. یعنی تو ٹاپ پر ہیں, ان سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہیں, ہے نا. وہ آپ نے شعر بھی پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اور پھر وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا سبحان کہوں اللہ. تجھے. سبحان اللہ. سرور کا بھی معنی تو ٹاپ ہی ہوتا ہے نا ایک طرح سے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل صحبا کہوں تجھے. اور پھر وہ اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی ہے نا, تو پھر یہ ظاہر ٹاپک پھر ہمارا کہیں اور چلے جائے گا. وہ ایک شعر اور یاد آ گیا مجھے, سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اور اخلاق میں بھی سب سے اولا ہے ہمارے نبی. اور اخلاق کی تعلیم میرا خیال ہے محبوب پاک سرور ذیشان صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں نا وسلم, کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ اچھے سے اچھا ہمارا نبی, اور سارے اونچوں میں اونچا. آپ سمجھ لو آپ کی نظر میں کوئی بہت اونچا آدمی ہے, کوئی بڑی شخصیت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھ لو آپ جتنا سمجھنا ہے, یہ اونچا یہ اونچا یہ اونچا. پھر آپ جب سوچ چکے ہو نا سب سے اونچا یہ ہے, فرمایا ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ, ہمارے آقا کی تو الحمدللہ بات نہیں رہی. یہاں امیر علیہ سنت کی بھی کہیں نہ کہیں ایک یاد آ جاتی ہے. آپ جو ہے وہ امت کو ایک درد دینے کے لیے, اچھے اخلاق کے لیے, اور یوں کہ ان دعاؤں میں شامل کرنے کے لیے, بڑا پیارا شعر ہے یوسف بھائی, مجھے یاد آیا. ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا, ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا, مجھے متقی تو بنا یا الہی, مجھے متقی تو بنا یا الہی, مجھے متقی تو بنا یا الہی. میرا خیال ہے یہ اس شعر کو ہم اپنے ڈیلی روٹین میں بھی شامل کر لیں, اچھے اخلاق. بہرحال ہمارا ٹاپک اچھے اخلاق ہے, اور ڈیفینیشن ہم نے سننے کی کوشش کی ہے. گفتگو کو کچھ آگے میں بڑھاتے ہوئے اس طرح بڑھوں گا کہ اچھے اخلاق کی جب بات ہوتی ہے مولانا صاحب, ہم کہتے ہیں بھائی اچھے اخلاق یعنی میں دوسروں کو دیکھ کر رہا ہوں تو آئی ایم اسمائلنگ, دس از گڈ کیریکٹر. بھائی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مسکرا دیا, اچھا یہ اچھے اخلاق ہے, ٹھیک ہے اچھے اخلاق ہیں, لیکن مطلب یہ تھوڑا سی آپ سمجھائیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایکٹ آف کائنڈنیس جس کو کہہ لیں, مطلب میں چل رہا ہوں روڈ پر, میں نے دیکھا یار ایک کانٹا ہے اور میرے کو اس کو ہٹا دینا چاہیے, تو کیا اچھے اخلاق ہوں گے؟ ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو, ایسی کوئی سٹوری آپ کے دماغ میں آ رہی ہو؟ اصل میں اچھے اخلاق کا جو مفہوم ہے نا بڑا وسیع ہے. اوکے, اچھے اخلاق کی مطلب سمجھے بہت ساری ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اگر ہم دیکھنے جائیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا, ہمارے لیے سب سے بڑی مثال آپ ہی ہیں, الحمدللہ, ہے نا. سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم انہی سے سنتے ہیں کہ ان کے اخلاق کیسے تھے. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, تو راہ میں چلتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی, نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو اچانک سے ایک بدوی شخص, دیہاتی شخص جو ہے راستے میں آیا, اور اس نے اس زور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں خراش آ گئی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں ایسے عالم میں, مطلب کسی کو اتنا ظلم کیا جائے, کسی کے خراش آ جائے, نشان پڑ جائے, آپ دیکھیں تو اسی کیسا عالم ہوتا ہوگا. یعنی اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا.
لیکن وہ پیارے آقا تھے، سبحان اللہ، ہماری جانیں ان پر قربان. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس نے ایسا معاملہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے کچھ دیا جائے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی کارروائی نہیں کی، ہمارے آقا ہے نا، سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ جتنا مانگتا ہے اس کو دے دو. چنانچہ وہ لیا اس نے اور چلا گیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سبحان اللہ، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یعنی کتنی پیاری بات ہے ناظرین یہاں پر سیکھنے والی، کہ وہ محبوب جن کے ایک اشارے پر یعنی زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز کو ہم دیکھیں، وہ محبوب جن کے بارے میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے، جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اچھا، ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے اور اس برتاؤ پر ریورٹ کیا ہو رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چلے ہمارے ساتھ میں بھی کوئی برتاؤ ہو رہا ہے، ریورٹ کیا کر رہے ہیں، یہ شاید حسن اخلاق کی نشانی ہے. ایسے ہی ہوا یوسف بھائی؟ جی بالکل. یعنی اگر اس کی مثال اگر ہم یوں لیں کہ پتھر کا جواب پھول سے دیا گیا، اور آج کل تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہاں، یعنی وہ چل پڑا ہے نا کہ بھائی اپنے آپ کو بڑا جتانا ہے. اخلاق وغیرہ میں تو کیا رکھا ہے، ہم اخلاق تو کر ہی رہے ہیں، تھوڑی نا کسی کو ستا رہے ہیں. تو یہاں محبوب پاک ستانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ پر اس طرح کی یعنی اس طرح کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ہونا اور پھر یہ ریورٹ کرنا، یہ شاید حسن اخلاق ہے. اچھا، یہ حسن اخلاق کی تو بات ہم کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے یوسف بھائی کہ عام طور پر جب سرحد پتہ ہو نا، باؤنڈریز پتہ ہو، جسے ہم کہیں کہ بھئی کیا نہیں کھانا ہے وہ بتاؤ پہلے، تو اس کے بعد بتاؤ کیا کھانا ہے. صحیح. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. بہرحال حسن اخلاق کی تو ڈیفینیشن ہم سن ہی رہے ہیں، اس پر ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بڑے اچھے مدنی پھول دیے. اس کو تھوڑا سی آپ اگر ایلیبریٹ کریں کہ بھئی بد اخلاقی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو حسن اخلاق اور بد اخلاقی میں کچھ اگر ڈفرینس بھی آپ کریٹ کر سکیں ان ٹرمز آف کہ بد اخلاقی اسے کہہ لیں گے یا اس طرح سے ہوتی ہے جنرل کچھ ایگزامپلس کے ساتھ میں، تو باؤنڈری ایک بیسیکلی بن جائے گی ہمارے لیے. چلیے ذیشان بھائی، ویسے جنرلی بد اخلاقی کیا ہوتی ہے لوگوں کو معلوم ہی ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بیوی پر شک کرنا. اچھا، بیوی پہ شک کرنا؟ جی، بلا وجہ شک کرنا بیوی پر. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہ کرنا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا. کچرا زبردستی لگ دینا، بالکل ہڑپنے کی کوشش کرنا. آئی گیس یہ سارے ایگزامپلز جی، لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا، کسی سے مال لیا ہے تو واپس نہ دینا. اوکے. یہ اس کی بہت ساری مختلف، جیسا کہ ہمارے مولانا صاحب نے فرمایا نا کہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے، یہ بڑا براڈ چیپٹر ہے بیسیکلی بد اخلاقی کا. اچھا، اب یہ بندہ کر تو رہا ہوتا ہے بد اخلاقی، جیسے یہ تو بہت میرے خیال ہے جنرل ٹرمینالوجیز میں کہا جائے جو آپ نے آج کی سوسائٹی میں پنپنے والے وہ چیزیں جسے بد اخلاقی ہم کہتے ہیں، وہ ہے کہیں نہ کہیں یہ شروعات ہم سے ہوتی ہے، پہلے ہمارے اندر ہوتی ہے، اس کے بعد میں ہماری فیملی میں اس کے نقصانات دیکھنے ملتے ہیں. ہمیں کئی بار ایسا لگ رہا ہوتا ہے میرے اخلاق تو بہت بڑھیا ہیں، کیونکہ ہم باہر کی پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بہت صاف ستھرا آدمی ہوں. ہاں، میں بہت صاف ستھرا آدمی ہوں. کئی بار ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے بھائی میں تو باہر دیکھو کتنی بنی ہوئی ہے، کتنی عزت ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو بینگ ان دی سیم فیملی ویئر یو آر لیونگ، تو میرے خیال ہے وہاں کچھ کہانی گڑبڑ ہوتی ہے. اس پر کچھ اگر آپ مدنی پھول دیں. ایکچولی جو ہے نا، بندہ جو گڑبڑاتا ہے نا، اس کی سٹارٹنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوں ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اچھا بھلا تھا، اب ایک وقت وہ آیا کہ اس کی بیوی کو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی. اوکے. تعجب کرنے لگی کہ یہ کیسا ہو گیا. جب اس کے ڈیپ میں دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس سے ایسی صحبت مل گئی ہے، ایسا فرینڈ سرکل مل گیا جو شرابی ہے. اوکے. ایک شخص تھا جو بے نمازی تھا، جو گناہ گار تھا، وہ مسجد کی فجر میں پہلی صف میں نظر آ رہا ہے. اوکے. کیا بات ہے، یہ اچانک جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا آج مسجد میں نظر آ رہا ہے. تو جب اس کے بارے میں معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ نمازیوں کی صحبت اس نے اختیار کر لی ہے. تو بیسیکلی بندے کے اخلاق جب سدھرتے ہیں تو گویا کہ اگر شرابی کی صحبت ہوگی تو بندہ شرابی بن جائے گا، نمازی کی صحبت ہوگی تو بندہ نمازی بن جائے گا. تو انوائرمنٹ، ماحول، فرینڈ سرکل، صحبت، یہ بہت بڑا امپیکٹ کرتی ہے اخلاق پر. تو اگر ہم اپنا ارد گرد کا ماحول اچھا رکھیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، جہاں پر بھی بندہ رہتا ہے اس کے آس پاس کا انوائرمنٹ اچھا ہو، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے،
اچھے ماحول میں آئے جائے, جیسے اس کی صحبت ہوگی, جیسا اس کا انوائرمنٹ ہوگا, وہی امپیکٹ اس پر آئے گا. تو اگر بندہ بد اخلاقی سے بچنا چاہتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ایک اچھا ماحول ہے نا, آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں اپنے کمپینینز کو چیک کر لے بندہ. جی فرماتا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اچھا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو یہ نمازی کے ساتھ جب بیٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, نماز کی طرف آئیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل قرآن کے وعدے کے مطابق بے حیائی سے بھی رکیں گے اور انشاءاللہ بری باتوں سے بچنے کی سعادت. یعنی بندہ ڈسپلینڈ ہو جاتا ہے بیسیکلی. اچھا کچھ لوگ اس کو یوں بھی لے لیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم تھوڑا سی اسپریچول اس لیے نہیں بننا چاہتے, سرحدیں بہت زیادہ ہے. میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ دیکھو یار, سرحدیں ہی نا انسان کو بچا کر رکھتی ہیں. بے شک جو بندہ سرحد میں نہیں ہوتا ہے نا, وہی ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کا نظام بھی سرحدوں پر ہی ہے, باؤنڈریز پر ہیں, قانون پر ہے. آپ روڈ پر چلا رہے ہو گاڑی, آپ کو ٹریفک سگنل بھی سرحد بتا رہا ہے کہ یو نیڈ ٹو اسٹاپ یور بائک ناؤ. تو سرحدیں بندے کو بچا کر رکھتی ہیں. اچھا اسلام کی جو سرحدیں ہیں نا, وہ ایکچولی میں ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہیں, ایکچولی وہ فائدے پہنچانے کے لیے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جو کمپینین شپ ملے گی, یعنی ایک اچھا ماحول, دینی ماحول جب بندے کو ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سرحد بندے کو گناہوں سے بچاتی. جیسے میں بڑی ارلی ایج میں کچھ دینداروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا اور اس طرح سے, تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہماری ڈسکشن میں موویز آئی ہوں, کبھی ہمارے ڈسکشن میں یوں آیا ہو کہ آج تو میں نے ماں کو تو یوں سنا گیا معاذ اللہ, یا کبھی ہمارے ڈسکشن میں یوں آیا ہو آج تو میں نے تو اس کو تو یوں مطلب اس کی پریڈ لگا دی. ہوتا ہے نا کہ لڑکے آ کر بیٹھ کر بات کر رہے تھے, جوان لڑکے بیٹھے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں, وہ تو بھوم کر کے آج تو بائک کیوں نکالی میں نے. اچھا بد اخلاقی کی جو شروعات ہے نا, یہ بچپن سے ہو جاتی ہے, بچپن سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اچھا ماحول ہے, ایک اچھے گھر میں آپ جناب والی گفتگو والا ماحول ہے. اب ایک دن بچہ آیا, اس نے گالی دینا شروع کر دی, تو ماں باپ تھوڑا شوق ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے, میرے بچے کی زبان پر گالی کیسے آ گئی, گالی کیسے یا تو طرح کی گفتگو کرنے لگا. تو بھائی ہمارے یہاں تو ایسا کوئی ماحول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی ایسی اسے صحبت مل گئی ہے جس کا اس پر اثر آ گیا ہے. المختصر یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے, برے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے. یوسف بھائی یہاں پر ایک بات بھی میں ناظرین سے کرنا چاہوں گا. ہم بعض اوقات باتیں کرتے بھی ہیں کہ اچھی صحبت اچھی صحبت اچھی صحبت, لیکن ناظرین آپ بھی غور کریں, روزانہ نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں. نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں وطر کی 3 رکعت پڑھتے ہیں عشاء کے بعد, تو اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. اور جو لوگ مطلب کہتے ہیں کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے لیکن اچھی صحبت اختیار نہیں کرتے ہیں, ان سے میں بات کرنا چاہوں گا. روزانہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں وطر میں, یعنی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, اور میں چھوڑتا ہوں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ہم نماز میں گویا وعدہ کر رہے ہیں, یہ بات کریں وَنَخْلَعُ, اور ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ایک طرف وعدہ بھی کر رہے ہیں, ڈیلی کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں روزانہ کر رہے ہیں, ڈیلی کر رہے ہیں, اور ایک طرف جا کر ہم نماز سے فارغ ہوئے پھر برے دوستوں کی صحبت میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ دیکھنے کی بات ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, بندہ بزنس کرتا ہے نا, تو وہ چیزوں کو پلان کرتا ہے. مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے, مجھے جو ہے وہ ہورڈنگس لگانی ہے, ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے, برانڈ مارکیٹنگ کرنی ہے, آئی ہیو ٹو کم اپ وتھ اے گڈ فائنینس سپورٹ. بندہ ہر چیز پلان کرتا ہے. تو اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کب پلان کریں گے ہم؟ اپنے بدن کو تو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنائیے. آج کے سلسلے کا ہمارا پورا کنکلوژن اگر نکالیں نا, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اور اپنے آپ کو ہم موٹیویٹ کریں کہ ہم اپنے سوسائٹی کے لیے, اپنے دیش کے لیے, اپنے وطن عزیز ہندوستان کے لیے ایک ایسے اچھے ناگرک بن کر ابھریں جس کے ذریعے اس کے معاشرے میں تبدیلی آئے, پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہو, اس کا پڑوسی اس سے پریشان نہیں ہو, اس کے رشتہ دار اس کے آنے سے ڈرے نہیں کہ اب یہ آگے جناب شادی تو آج جو ہے وہ ہوتا ہے نا کچھ جگہوں پر یوسف بھائی, بالکل کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں, بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں بد اخلاق شخص کو. نہ رشتہ جلدی ہوتا ہے, رشتہ نہیں ہوتا جلدی, جی, کوئی قرض نہیں دے رہا ہوتا ہے, کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا ہے. قرضہ کیوں دے گا بندہ, 4 باتیں سنا دے گا یہ. اچھا بعض اوقات باپ بیٹے سے ڈر رہا ہوتا ہے, بیٹا اتنا بد اخلاق ہوتا ہے کہ باپ ڈرتا ہے کہ کچھ بولو گا تو میرے آنکھ پر آ جائے گا, مجھے باتیں سنا دے گا. بیوی شوہر سے ڈر رہی ہوتی ہے. اچھا بعض لیڈیز ایسی ہوتی ہے کہ شوہر ڈر رہا ہوتا ہے کہ بیوی کو بولوں گا تو یہ جو ہے وہ 12 بجا دے گی. یا اللہ, اللہ. تو بہت سارے نقصان جو ہے پھر اس کی کوئی اصلاح کرنے سے بھی ڈرتا ہے. یہ بہت بڑا, جی, بہت بڑا اپنے لیے گویا کہ اس نے اصلاح کے دروازے بند کر دیے کہ کوئی مجال ہے کسی کی ٹوکر تو بتا دے. مطلب آئی ایم ایبسلیوٹلی رائٹ ان ایوری ڈومین. جی جی جی. اور وہی بندہ جو ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اصلاح کا دروازہ جس نے نہیں کھولا ہوا ہے وہی بندہ جو ہے وہ میرا خیال ہے بربادی کی طرف سب سے بڑا نقصان جو ہے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں
اس کے جانے کے چانسز ہیں بد اخلاق شخص کے. یعنی دنیا میں تو نقصان ہوا ہی ہوا, اور آخرت کا کتنا بڑا نقصان. اچھا, آپ کی اس بات سے فوراً مجھے وہ حدیث پاک کنیکٹ ہوئی. مولانا صاحب میرے ساتھ ہیں, انشاءاللہ میرے رہنمائی فرمائیں گے. تو میرا خیال ہے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں کچھ عرض کروں کہ میزان عمل پر حسن اخلاق سب سے وزنی چیز ہے. جی جی ایسا ہی ہے. یعنی اس کو اگر اور تھوڑا سی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کل قیامت کے دن آپ کے تمام اعمال میں amongst your deed which will be at your apex حسن اخلاق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسن اخلاق. اچھا یہ دیکھیں ہیومینٹی سے کتنی کنیکٹڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اسلام یا ہم یوں کہہ لیں کہ دینی ماحول جو ہے وہ کتنی ہیومینٹی کی بات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ حدیث شریف کتنی واضح کر دے رہی ہے کہ بندہ حسن اخلاق اپنائے, اپنے معاشرے کے لیے حسن اخلاق اپنائے. اور یہاں تو بات ہر مخلوق کے لیے ہے. حسن اخلاق میرا خیال ہے لمیٹڈ نہیں ہے نا مولانا صاحب کہ لوگوں کے لیے کیا جائے, ایک خاص طبقے کے لیے کیا جائے, فیملی کے لیے کیا جائے. بھئی کتا بھی اس کے ساتھ میں تو حسن اخلاق ہو سکتا ہے. جی بالکل, اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کیا جائے. یعنی یہ حسن اخلاق جو ہے یہ محدود نہیں ہے, صرف اپنے معاشرے کے ساتھ محدود نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ محدود نہیں ہے, بلکہ یہ سب کے لیے عام ہے. ہمیں سب کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا ہے, تبھی تو لوگ ہم سے قریب آئیں گے. اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں, کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے اگر اس کے ساتھ آپ برے اخلاق سے پیش آئیں گے تو وہ کیسے آپ کے قریب آئے گا. تو اس لیے ضروری ہے. اب آپ کے سامنے میں کچھ حدیث کریمہ بھی رکھتا ہوں انشاءاللہ, جس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ حسن اخلاق کی کتنی برکت ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے دشان بھائی حدیث پاک کتنی پیاری ہے, یقین جانیے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اتنی پیاری حدیث پاک. ویسے بھی حدیث شریف کا نام ہے تو مزہ ہی آ جانا چاہیے کہ محبوب نے فرمایا ہوگا. الحمدللہ. تھوڑا اہتمام کر لیتے ہیں, اہتمام کر لیتے ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنیے گا, فرمایا بلا شبہ تم سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ شخص ہے. اب سنیے کون. ہر ایک چاہتا ہے نا اپنے آقا کی بارگاہ محبوب ہو جاؤں, آقا کا پسندیدہ ہو جاؤں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ جاؤں. آقا فرماتے ہیں بلا شبہ تم سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ شخص محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قربان جائیے, مطلب آقا کی نگاہوں میں آنا چاہتے ہیں نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا چاہتے ہیں, آقا کے محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہیں, تو اتنا آسان کوئی اس کے لیے یعنی کہ کوئی بہت زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑیں گے. اچھے اخلاق خود سے شروع کرنا خود سے, الحمدللہ. مزید سنیے, ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزندار نیکی اچھے اخلاق ہوں گے. سبحان اللہ. اگین دا سیم تھنگ ان ادر ورڈز ایسے کہہ سکتے ہیں. یعنی بندے کے جو نیکیاں ہیں یا جو اس نے اعمال کیے ہیں ان میں سب سے وزنی اچھے اخلاق ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی مجھے لگتا ہے کہ بندہ بائک اس میں کیا کوئی تخصیص ہے کہ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کیے ہوں گے تو وہی سب سے اچھے ہو گے, یا عام ہے؟ عام ہے تو جنرلی کسی کے ساتھ میں کیا. وہی میں مثال جو دینے جا رہا تھا شاید آپ نے اس کو لے لیا. مجھے اچھا نہیں ماشاءاللہ اچھا لگا کہ جو میں کہنے جا رہا تھا تقریباً وہی بات ہوئی کہ آپ بائک سے جا رہے ہو آپ, ٹھیک ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میری بائک جو سپیڈ سے میں چلا رہا ہوں, بھلے روڈ خالی ہے لیکن ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس طرف سے آ رہا ہے, بوڑھا آدمی ہے, طاقت نہیں ہے, میری بھوم سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. اللہ وہاں آپ بائک, ویسے تو بائک چلانی نہیں چاہیے تیز, آپ کو آپ سلو کر لیں, حسن اخلاق کہلائے گا یہ. بھائی آپ مارکیٹ میں یوں کٹ کٹ کر کے چلا رہے ہو, آپ اچھے سے چلائیں, یہ بھی حسن اخلاق کہلائے گا. آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں, ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں, اور یو لکنگ کی ایک بندہ جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور چیزیں صحیح نہیں ہے, تو کچھ دیر اس کو بٹھا لیں, کچھ دیر آپ بیٹھ جائیں, یہ بھی حسن اخلاق ہی کہلائے گا. تو میرا خیال ہے اس کی باؤنڈری تو بہت بڑی ہے, اور بندہ کرنا چاہنا تو ڈیلی اپنے آپ کو اس میں تبدیلی کے, یعنی یوں کہہ لیں نا کہ ایک ایڈیشن کر سکتا ہے اپنے اخلاق میں, حسن اخلاق میں اور ایڈیشن کر سکتا ہے. تو اچھا یہ بھی حسن اخلاق ہی کہلائے گا نا کہ بندہ گھر جائے اور اپنے بچوں سے مسکرا کر بات کرے, کہلائے گا. ویسے تو اس کے ماتحت ہے نا, یہ ڈرنا تو چاہیے نا. بچے انتظار کر رہے ہو ابو کب آئیں گے, ابو نہیں, آپ تو بھائی ماتحت ہے. معاشرے میں تو یہی چلتا ہے نا کہ اب مطلب باپ سے تھوڑا ڈرنا چاہیے, سیدھے بیٹھو. کیا ہوتا ہے اس پر تھوڑا سی اگر یوسف بھائی مولانا صاحب کچھ رہنمائی فرمائے, کیا ہونا چاہیے؟ یہ آپ نے باقی صحیح بات فرمائی ہے. کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ باہر جو ہے سب سے مسکرا کر ماشاء اللہ سبحان اللہ جھک کر ملتے ہیں, لگتا ہے باقی ماشاء اللہ عاجزی ہے, حسن اخلاق والے ہیں, عاجزی کے پیکر ہیں. تو مطلب ایسا حال ہوتا ہے کچھ لوگوں کا, لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ شیر ببر ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات بچے ان کے آنے پر سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. ہاں ابو آ گئے, ابھی آتے ہی پوچھیں گے اسکول گیا تھا, کیوں نہیں گیا, کیوں لیٹ ہو گیا, ہے نا. بعض اوقات وہ بلا وجہ. حالانکہ یہ حسن اخلاق تھوڑی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ, پوری دنیا کے ساتھ آپ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, تو کیا آپ کی بیوی, آپ کے بچے حسن اخلاق کے آپ کے حقدار نہیں ہیں؟ یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں, قریب رشتہ دار ہیں. تو سب سے پہلا حق تو ان کا بنتا ہے کہ آپ ماں باپ, رشتہ دار, اپنی بیوی,
اپنے بچوں ان کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کریں. یہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر ہر ایک اپنے گھر کی ذمہ داری لے نا کہ ہر گھر والا اپنے بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے, ایک 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 کر کے سارا معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا. ذیشان بھائی, میں ناظرین سے جو ہے وہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ آج ہم اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا میرے بچے خوش ہوتے ہیں؟ میری بچوں کی امی جو ہے وہ خوش ہوتی ہے یا سہم جاتی ہے؟ میرے بچے خوش ہوتے ہیں یا دبک جاتے ہیں؟ تو یہ ہم آج اپنے آپ سے ہی سوال کر لیں. اور اگر ایسا ہے تو آج نیت کیا خیال ہے ذیشان بھائی؟ نیت آج نہیں ہونی چاہیے؟ کرنی چاہیے. انشاءاللہ ایسے اخلاق اپناؤں گا کہ گھر میں جاؤں گا تو جو ہے نا میرا گویا کہ ویلکم کیا جا رہا ہو کہ ابو آ گئے, بھائی آ گئے, اور اس طرح کا ایک ماحول ہمارے گھر میں بن جائے. اچھا, ایک اور طبقہ ہے اس میں یوسف بھائی, آپ کے کوشچن میں ایڈیشن کرتا چلوں. یہ تو اس پر تو فوکس کرنا ہی چاہیے. جو شادی شدہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کا ایک ظاہر ایک اور فیملی نہیں کہہ سکتے, ایک ریلیٹیو اور بڑھ جاتے ہیں. تو وہ بیچارے آٹومیٹکلی تھوڑے سہمے ہوئے ہوتے ہیں اگر اس کا اخلاق صحیح نہیں ہو نا. جی اب جو ہے وہ داماد جی آ گئے, اب انہوں نے آج پریڈ لگا دینی ہے, بچوں کے نانا بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا پھوٹے گا. کوئی اوکیشن ہو تو داماد جی یوں کھول کے بیٹھے, کیا 4 دن پہلے بلایا تم نے, ٹائم ہوتا ہے میرے پاس. تو یہ بھی بد اخلاقی کی گویا طرف کہ لے جا رہا ہے. داماد نے جو ہے وہ ایسا آج کے معاشرے میں ہے کہ یہ سمجھ لو نا کہ یہ ایک ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. نہیں, وہ ایکچولی کیا سمجھتا ہے یوسف بھائی, آپ کی بات سے تھوڑا لے رہا ہوں, اس کو ایسا لگتا ہے یار مردانگی تو یہی ہے کہ تھوڑے دبے ہوئے ہوں, آئی ایم سم تھنگ. یس. اور ایکچولی میں محبوب پاک کی تعلیم میرا خیال ہے یہی ہے کہ ان کے ساتھ میں بھی حسن اخلاق برتا جائے. بے شک بے شک. ہے نا, آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لیتا ہوں. جی. جب سسرال والوں کی بات ہوتی ہے نا ہاں, تو بالخصوص جب بچوں کی امی سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے والد والدہ کے بارے میں جو ہے نا وہ برائیاں ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے عموماً, کہ تمہارے والد ایسے, تمہارے باپ ایسا, تو تمہاری والدہ ایسی, تو تمہارا بھائی ایسا. تو یہ بھی ایک بد اخلاقی ہے. وہ کھانا بنوایا تھا شادی میں, جی, میرے دوست آئے تھے بتا رہے تھے کھانا تو سمجھ ہی نہیں آیا, عزت کا باجی والا ہو گیا, عزت کا باجی پالا ہو گیا. اللہ رحمت کی نظر اللہ فرمائے. رحمت کی نظر فرمائے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال ناظرین, ہمیں کوشش یہ کرنی ہے صرف ایک طبقے کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں, اپنے باس کے ساتھ اچھے اخلاق رکھنے تو ظاہر ہے وہ تو رکھ ہی رہا ہے بندہ, لیکن اپنے ماتحت کے ساتھ اچھے اخلاق رکھنا یہ تعلیم نبوی ہے اور یہ اصل انسانیت ہے. اپنے دوستوں میں اچھے اخلاق رکھنا یہ صرف کامیابی نہیں, اپنے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی حسن اخلاق رکھنا یہ کامیابی ہے. جی ہاں, آپ روڈ پر چل رہے ہوں اور انجان ویکتی کے ساتھ حسن اخلاق رکھنا یہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو اور مضبوط کرے گا. ذرا آپ تصور کریں کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور میں یہ نہ دیکھوں کہ میرے سامنے جو بندہ ہے اس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں, اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق رکھوں. تو آپ ذرا غور کریں آنے والا کل ہمارے اس دیش کا کیسا ہوگا, خوشحال اور پیسفل اور شاندار دن ہوگا. آئیے اچھے کل کے لیے ہم آج سے کوشش شروع کرتے ہیں. بہرحال یوسف بھائی, سلسلے کا وقت ختم ہونے کی طرف ہے, کچھ اور مدنی پھول آپ سے اور مولانا صاحب سے لیں گے. وہ کہتے ہیں نا بھائی ٹھیک ہے آپ نے سلسلہ کر لیا, حسن اخلاق کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا, کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس دے دیں ہماری آڈینس کو آپ کہ کیسے لائیں حسن اخلاق. بھائی ٹھیک ہے حسن اخلاق اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو گئی. کوئی ٹپس اینڈ ٹرک اگر آپ بتانا چاہیں, ویسے آپ کے پاس تجربہ بھی بہت ہے. ویسے تو صحبت کے بارے میں نے بتا ہی دیا, ایک کمپینینشپ جو ہے وہ ایک سنگت سنگت بندہ چینج اور کر جو ہے وہ چینج کر لے. اسی کے ساتھ ایک ہیبٹ اور ڈالے کہ جس طرح ہم روز صبح جو ہے وہ آئینہ دیکھتے ہیں, اچھا میرر دیکھتے ہیں, تو دیکھتے ہی ہے عموماً, تو اس میرر کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم دعا پڑھیں. دعا پڑھ کر آئینہ دیکھ کر یہ اخلاق اچھے ہوں گے. اس سے دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے جو ہے وہ بہت کچھ بدل جاتا ہے, قسمتیں سنور جاتی ہیں. ظاہر ایک دعا یہ کرنا کہ ٹھیک ہے مالک تو میرے اخلاق اچھے کرتا ہے, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں آئینہ دیکھو اور دعا پڑھو. ایکچولی جب بندہ آئینہ دیکھتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, سنت مبارکہ سے ثابت ہے. اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی کی ہے, میری سیرت کو بھی اچھا کر دے, میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. تو جب بندہ روزانہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ اخلاق اچھے ہو گئے. ماشاءاللہ. اس میں میرے لیے سنت کا ایک شعر اور یاد آ گیا مجھے, ہوں بظاہر بڑا نیک صورت, کر بھی دے اب مجھے نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ایک تو اپنے کمپینینس یعنی اپنے اطراف کو درست کر لیا جائے, اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جناب آپ مرر دیکھتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دو چیزیں آپ نے ایک ساتھ میں کر دی کہ بندہ مرر دیکھے تو یہ دعا بھی یاد کر لے اور ساتھ میں آپ کے اچھے اخلاق کے لیے بھی یہ دعا ہو ہی جائے گی. تو اس میں جو کمپینین والا پارٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ
یعنی دعا تو کرنی چاہیے، لیکن ایک کہیں نہ کہیں انڈیویجول لیول پہ ہمیں ایفرٹ جو ڈالنی ہے اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. ایک سب سے پہلے تو مجھے ذہن بنانا ہوگا کہ مجھے اپنے اخلاق سدھارنے، مائنڈ میکنگ، مائنڈ سیٹ کرنا ہوگا. ایک مائنڈ بندے کا جب سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، میں نے یہ دیکھا ہے ڈراسٹک چینج آتا ہے انسان کی زندگی میں. اپروچ چینج کر دے نا بندہ، اچھے اخلاق کر لینا، اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بد اخلاقی سے میں کسی پر قابو کر لوں گا، بد اخلاقی سے میں لوگوں کو جیت لوں گا. لیکن آج تک ایک مثال آپ نہیں پائیں گے کہ بد اخلاق بندے نے کہیں کوئی کامیابی حاصل کری. میرا تھوڑا رعب رہے گا تو کام جمے گا. یعنی وہ بس اس پتنگ کی طرح اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے جو آسمان میں اڑ تو گئی ہے، لیکن اب کٹے گی تو بچے سب سے زیادہ تماشا بھی اسی کا مچائیں گے، اسی پتنگ کی. بد اخلاق ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس کی بات مانی تو جاتی ہے، لیکن ڈر سے، وہ اس کے حد تک ہے. ڈر سے. ہاں آج دیکھیں الحمدللہ ہندوستان کے اندر خواجہ صاحب کو کون نہیں جانتا. الحمدللہ وہ بھی الحمدللہ ہمارے دل میں حکومت کرے نا، کتنے سال ہو چکے ہیں ان کو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے، لیکن آج تک حکومت ہے. اخلاق والے تھے. اور جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کی جو لوگ سامنے آؤ بھگت کریں گے اس کے سامنے پیٹ پیچھے آ کے برائی کرتے ہیں. کیسا آدمی ہے. صحیح ہے. کمپینینس پر ہماری بات چلی تھی پھر سے. میں اصل میں اس چیز کو اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اگر مجھے یوتھ دیکھ رہے ہیں یا اپ کمنگ جنریشن اگر دیکھ رہی ہے تو پلیز اس چیز کو آپ بہت سیریسلی لیں. اپنے دوست بہت چن کر آپ ساتھ رکھیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے ارلی ایج میں دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے میں، باہر جانے میں، لیکن وہ کب بد اخلاقی اور کب آپ کی بربادی میں تبدیل ہو جاتی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ایک بندہ تھا یوسف بھائی، یعنی کافی پرانی بات ہے، کسی میگزین میں یا نیوز پیپر میں نے پڑھی تھی، آئی ڈونٹ ریممبر اٹ ویری ویل، کچھ یاد آ رہا ہے کہ تقریباً بندے نے 12th میں 90% سے زیادہ مارکس لائے اور اس کے بعد میں اس نے انٹرنس ایگزام دیا اور میڈیکل میں یعنی MBBS کی سیٹ اس کو دلی میں یا کسی جگہ پر اس کو ملی. فرسٹ سیمسٹر یا جو بھی فرسٹ ایئر تھا اس نے پڑھائی شروع کری، چونکہ محنتی لڑکا تھا، غریب گھر سے تھا، بہت محنتی تھا، تو پڑھنے میں بڑا اچھا تھا. اچھا وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ جوانی میں قدم بھی رکھ رہا ہوتا ہے بندہ اس ایج میں، 18 19 20 کے آس پاس کی عمر ہوتی فرسٹ ایئر میں. تو اسے جو دوست مل گئے کچھ 2-4 ایسے یعنی جن کا تھا بیک گراؤنڈ اس طرح کا کہ وہ بد اخلاقی اور باہر جا کر معاشرے میں تکلیفیں کرانا، تو ایسے افراد مل گئے کہ دھیرے دھیرے یہ بد اخلاقی کب اس کی بربادی میں چل گئی اس کو پتہ نہیں چلا. یعنی فرسٹ ایئر ختم ہونے سے پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ وہ دلی کے روڈ پر نشہ کرتا ہوا پڑا ہوا تھا. اور تقریباً اس کا بیان جو لکھا تھا اس نے کہا تقریباً 3 سے 4 سال تک میری یہی کنڈیشن تھی کہ میں لوگوں کے پاس جانے والے سے ٹکٹ کے پیسے دے دیں، میں یہاں گھوم گیا ہوں مجھے پیسے دے دیں، ہوتے نہیں ملتے اس طرح کے لوگ، میں یوں کر رہا ہوں مجھے دے دیں. کہیں دوستوں کے ساتھ کہیں چوری کر کے میں نے نشہ کیا. اچھا ماں باپ کافی دنوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، چونکہ غریب تھے تو یوں لگ رہا تھا بچہ محنتی ہے محنت کر رہا ہوگا، لیکن ماں باپ نے کافی بار کوشش کری رابطہ کرنے کی. اچھا دوستوں سے رابطہ کیا، دوست بھی یوں ہاں سب چل رہا ہے. اچھا ماں باپ بھی سیٹسفائڈ تھے، لیکن وہ کھٹکا لگا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ماں باپ جب گئے اور دیکھا کہ یعنی بچے کا تو آتا ہی پتہ نہیں ہے بچہ ہے کہاں. اچھا اس میں خیر جو بھی ڈھونڈنا کیا گیا اس کو ڈھونڈا گیا، لیکن وہ ڈھونڈنے کی پرکریا میں ہی اسی وقت میں اس کو کسی پرانے دوست نے اس کو روڈ پر کہیں دیکھ لیا. اچھا کمپینین پہلے اچھے تھے تو 12ویں میں اچھے نمبر آئے، کمپینین اب گڑبڑ ہوئے تو 3 سال کہاں چلے گئے پتہ نہیں چل رہا. اب دیکھیں کمپینین پھر بدل رہا ہے. اب اس کو پرانا ایک کوئی دوست مل گیا جس نے اس کو پکڑا اور کہا یار تم تو وہ، ہاں میں وہی ہوں یار کچھ پیسے دے دو نشے کے لیے. اس سے بھی پیسے مانگ رہا ہے. تو اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. اس کو لے جا کر کچھ دن ساتھ رکھا، برداشت کیا، اچھے اخلاق اس نے اپنے اچھے اخلاق اس کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کی، ڈالنے کی کوشش کری. اور ایک وقت آیا کہ اس کو احساس ہونے لگ گیا کچھ وقت کے بعد کہ یار آئی ایم آن اے رانگ ٹریک. اور اس وقت وہ ایک یعنی جرنلسٹ کی جاب پر ہے، اچھی جرنلسٹ ہیں. ہاں ان کا بیان واپس چینج آیا مطلب انہوں نے چیزوں کو ڈائیورٹ کیا، چینج کیا، اور پھر انہوں نے کچھ اور پرسیو کرنا شروع کیا. اور پھر جا کر انہوں نے فائنلی آج ان کا جو میں نے بیان پڑھا تھا وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اپنی لائف میں. لیکن یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں کیا سکھا رہا ہے کہ کمپینینس آر ویری امپورٹنٹ. آپ کے اخلاق میں بھی کمپینینس بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ کے الفاظ میں بھی کمپینینس بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ کی ترقی میں بھی کمپینینس بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو اپنے اطراف کو بڑے اچھے سے چیک کر کے آپ دوست بنائیے گا، تاکہ دوست ایسے ہونا جب آئیں تو کوئی کہے محبوب کی زلفیں یوں ہوا کرتی ہیں، کوئی آ کر کہے محبوب کے ابرو یوں تھے، کوئی کہے محبوب کی داڑھی ایسی ہوتی ہے، کوئی کہے محبوب جب گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک یوں نظر آتے تھے، کوئی کہے محبوب کی ثنا یوں کرتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ بندے کو سپنے میں بھی کون آئے گا؟ محبوب پاکی آئیں گے نا، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں گے. تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور اخلاق جب اچھے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے پھول جو کھلیں گے نا، اس کی خوشبو پھر معاشرے میں
ضرور یعنی آپ کی تمام گفتگو کا نچوڑ اس پروگرام کا اگر میں عرض کروں تو وہ یہ نکلا کہ اپنی صحبت کو چیک کر لے, اپنے فرینڈ سرکل کو چیک کر لے, اپنے آس پاس اطراف کو چیک کر لے, اور کہیں کوئی مسٹیکس ہے, کہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. ہاں, یعنی کہ اچھے اخلاق اپنائیں, اور اچھے اخلاق نہ ہونے کی جو کاز ہے وہ ہے آپ کے کمپینینز کا غلط ہونا, اور اچھے اخلاق اپنانا صرف ایک طبقے کے ساتھ نہیں, سب کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے کنکلوڈ اس طرح ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین, صرف ایک ایپیسوڈ نہیں بلکہ ہر ہفتے ہم آپ کے سامنے آئیں گے, اور ہر ہفتے ایک نئے ٹاپک, ایک نئے انداز میں آپ سے گفتگو کریں گے. ہمیں اصلاح معاشرہ کی کوشش تو کرنی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے. انگریزی کی ایک کہاوت ہے, اف یو وانٹ ٹو چینج دی ورلڈ یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف فرسٹ. اگر آپ کو معاشرہ, آپ کو دنیا بدلنی ہے تو شروعات خود سے کریں. شروعات ہم حسن اخلاق سے کرتے ہیں. اگلے ہفتے اسی وقت ملیں گے FGN چینل پر. FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں رہ دل میں ہو عافیت